ریاست ورجینیا کے شہر رچمنڈ میں ہونے والے اس احتجاج میں مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکی تاریخ میں غلامی کے تحفظ کی پشت پناہی کرنے والی شخصیات کی یادگاروں کو ہٹا دیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ غلامی کو ختم ہوئے تقریباً 200 سال ہونے کے بعد بھی ہم ابھی تک نسل پرستی سے نبرد آزما ہیں۔ ہم ابھی تک پولیس کی بے رحمی سے نمٹ رہے ہیں۔ ہمیں آج بھی عدم مساوات کا سامنا ہے، اور یہ کنفیڈریٹ یادگاریں امریکہ کے جنوبی حصے کے بارے میں گھڑے گئے جھوٹے ماضی کی علامتیں ہیں۔ The monuments are basically the physical representation of the myth of the Old South. پروفیسر سارا بیتھم کہتی ہیں کہ امریکہ کے جنوبی علاقوں میں کنفیڈریٹ دور کی یادگاریں 1880 اور 1890 کے درمیان تعمیر کی گئیں۔ جنوبی علاقے کے تقریباً ہر کاؤنٹی میں عدالتوں کے لان میں کنفیڈریٹ یادگاریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ ماورائے قانون ہلاکتوں کی تاریخ کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی وہ مقامات ہیں جہاں ستم رسیدہ افراد کو اکثر اغوا کیا جاتا یا ایک جھوٹے مقدمے کی کارروائی کے بعد ان کے ساتھ گھناؤنا واقعہ پیش آتا، اور یہ یادگاریں ان ناقابل فراموش واقعات سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان کو سفید فام بالادستی کی ریاستی سرپرستی کی علامات سے ہٹ کر دیکھنا واقعی مشکل ہے۔ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں نعرے لگاتے مظاہرین مل کر کنفیڈریٹ جنرل البرٹ پائک کے اس 11 فٹ بلند مجسمے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ مقامی پولیس قریب کھڑی یہ سب دیکھ رہی ہے۔ اتوار کے روز ریاست شمالی کیرولائنا میں حکام نے پرجوش ہجوم کی موجودگی میں کنفیڈریٹ دور کی ایک یادگار کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا وہ کام مکمل کیا جو جمعے کے روز مظاہرین نے شروع کیا تھا۔ ریاست جارجیا میں اس وقت مظاہرین نے خوشی سے نعرے لگائے جب عدالت نے ایک یادگار مینار کو ہٹانے کا حکم دیا۔ مظاہرین اسے سفید فام بالادستی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگوں کی فتح ہے۔ ڈیکاٹور ہائی اسکول کے نوجوانوں کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ یہ تمام منتظمین اور ہر ایک نے مل کر یہ کام کیا۔ اس ہفتے کے آخر میں ریاست اوکلاہوما میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکٹیوسٹ کے بارے میں بات کی جنہوں نے کنفیڈریٹ دور کے فوجیوں کے مجسموں کو توڑا اور یادگاروں کو نقصان پہنچایا۔ دیوانگی کا شکار بائیں بازو کا ہجوم ہماری تاریخ کو مس کرنے اور ہماری خوبصورت یادگاروں کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ریپبلکن جماعت کے سینیٹر روائے بلنٹ نے یو ایس کیپٹل کی عمارت سے کنفیڈریٹ دور کے مجسموں کو ہٹانے کے لیے اس مجوزہ قانون کی منظوری کو روک دیا جسے ڈیموکریٹک جماعت کے سینیٹروں کوری بکر اور چارلز شمر نے سینٹ میں پیش کیا تھا۔ یہاں ہالز میں ان مجسموں کی مسلسل موجودگی افریقن امریکنز اور ہماری قوم کے تصورات کی توہین ہے۔ تاہم سینیٹر روائے بلنٹ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا ریاستوں کے ساتھ ایک سمجھوتا ہے اور وہ اس پر غور کرنے کے لیے وقت چاہتے ہیں تاکہ رولز کمیٹی اس معاملے کی سماعت کر سکے۔ میرے نزدیک اس اقدام سے ریاستوں کے ساتھ ہمارے معاہدے کی پامالی ہوگی۔ یو ایس کیپٹل کے نیشنل اسٹیچوٹری ہال کلیکشن میں کم از کم 12 ایسے مجسمے ہیں جو 1860 کی خانہ جنگی میں غلامی کو برقرار رکھنے کی حامی امریکی کنفیڈریٹ ریاستوں کے وفاداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مریمیا ڈلاؤ کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔